جب رات کے وقت آپ گھر سے باہر جائیں, چھت پر جائیں اور آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو جو ستارے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ایکچولی آپ ستارے نہیں ہیں, وہ ان ستاروں کی پرانی تصویریں ہیں. اور یہ اس لیے کیونکہ جتنی دیر میں وہاں کی ان ستاروں کی روشنی آپ کی آنکھوں تک پہنچتی ہیں تو سالوں سال گزر جاتے ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ جیسے کہ میں آپ مثال دیتا ہوں, اس زمین کی جو سب سے قریب جو ستارہ ہے اس کو پروکسیما سینٹوری کہا جاتا ہے, اور وہ تقریباً 4.5 لائٹ ایئرز دور ہے, اور یہ سب سے قریب ہے. جی, 1 لائٹ ایئر وہ فاصلہ ہے جو روشنی 1 سال میں طے کر دیتی ہے, یعنی 1000 ارب کلومیٹر. تو پروکسیما سینٹوری تقریباً 4.5 ارب کلومیٹر دور ہے, اور جو باقی ستارے ہیں ان میں سے کچھ تو 3 سے 4 ہزار لائٹ ایئرز ہمارے سے دور ہیں. مطلب کہ یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ جن ستاروں کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وہ تباہ ہو گئے یا پھٹ گئے ہیں. اب اس کا یہ بھی مطلب ہے, اگر اس کانسیپٹ کو آپ تھوڑا سا آگے لے کر جائیں, کہ اگر کوئی ایسا ٹیلیسکوپ ہو جو بہت دور دیکھ سکے تو آپ صرف اسپیس میں نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ ٹائم میں بھی دیکھ رہے ہیں. اس طرح کے ٹیلیسکوپس بنے بھی ہیں, جیسے کہ سپٹزر ٹیلیسکوپ ہے اور ہبل ٹیلیسکوپ ہے, جس کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا, ابھی بھی وہ ایکٹیو ہے. لیکن اب 25 دسمبر کو ایک جو سب سے دنیا کا سب سے پاورفل اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ اسپیس ٹیلیسکوپ ہے, جیمز ویب ٹیلیسکوپ, وہ لانچ ہوگا. اور آسان الفاظ میں اگر میں ان کو کمپیئر کروں ہبل ٹیلیسکوپ اور جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو, تو آپ یہ سمجھیں کہ ہبل ٹیلیسکوپ کا کیمرہ کچھ ایسا ہے جیسے میرا یہ جو سستا سا سیمسنگ ہے, اور جیمز ویب کا جو کیمرہ ہے وہ ایک پروفیشنل زوم لینز والا DSLR ہے. یہ ناسا لانچ کر رہا ہے یورپین اور کینیڈین اسپیس ایجنسی کے تعاون سے, اور کیونکہ یہ انفرا ریڈ اسپیکٹرم میں دیکھتا ہے تو یہ 13.6 بلین ایئرز اگو جو کائنات کا حال تھا اس میں آپ کو وہ نظر آئے گا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اگر اس وقت کہیں ہماری گیلیکسی میں, ہماری ملکی وے میں کسی ایلین پلانٹ پر جو 1 ملین لائٹ ایئرز ہمارے سے دور ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری طرف دیکھ رہا ہے, تو ہم اور آپ نہیں نظر آ رہے ہوں گے انہیں ڈائناسورز نظر آ رہے ہوں گے. سو اٹ از لائک اے فارم آف ٹائم ٹریول. اچھا, 25 دسمبر کو یہ لانچ ہوگا, اور اس کی 2 مین فنکشنز ہیں کہ ایک تو اس سے جو پوری کائنات میں جو گیلیکسیز ہیں اور جو ستارے ہیں ان کی پیدائش سائنسدانوں کو نظر آ جائے گی. انفیکٹ میں نے 13.6 بلین ایئرز کی بات کی, تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات شروع ہوئی بگ بینگ کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ سب کچھ ایک مٹیریل تھا اور پھر وہ ایکسپینڈ ہوا, اور ابھی بھی کائنات ایکسپینڈ ہی کرتی جا رہی ہے. یہ بگ بینگ سے صرف 200 ملین سال بعد کی تصاویر آپ کو دیکھے گا. مطلب کہ جو نیکسٹ ورژن ہوگی اس میں شاید آپ کریشن آف دا یونیورس بھی دیکھ سکیں. اچھا, اس کے 2 مقصد ہیں, ایک تو میں نے ابھی بتایا ہے, اور دوسرا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس گیلیکسی میں اور اس گیلیکسی سے آگے کیا ایسے سیارے ہیں جہاں پر لائف آپ کو مل سکتی ہے. اور یہ ایسے کہ کیونکہ یہ انفراریڈ اسپیکٹرم میں دیکھتا ہے تو جو گھٹا اور جو گرد ایک پلانٹ کے ایٹماسفیئر میں ہوتی ہے اس کے تھرو دیکھ سکتا ہے. اور اگر ایک دفعہ یہ آپ نے دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا, جو سوال میرا خیال ہے کہ انسانوں نے ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب آپ کو مل جائے. $10 بلین کا اس پہ خرچہ ہوا ہے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جب جیف بیزوس کی طلاق ہوئی تھی, کل ہی ہم طلاقوں پہ بات کر رہے تھے نا, مہنگے طلاقوں پہ, $73 بلین اس نے اپنی ایکس وائف کو دینا پڑا. مطلب کہ 7 اس طرح کے ٹیلیسکوپ بن سکتے تھے. US ملٹری کا جو سالانہ بجٹ ہے 2020 کا وہ تقریباً $750 بلین ہے, اور اس سے کبھی کسی کو کیا فائدہ ہوا. سو دس از گوئنگ ٹو بی ون امیزنگ پروجیکٹ. اس سال 2021 میں جہاں تک اسپیس ایکسپلوریشن کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید مون لینڈنگ کے بعد سب سے زیادہ اہم سال رہا ہے, کیونکہ اس سال ہم مریخ بھی پہنچ گئے. پرسیورنس روور اور جو UAE کا ہوپ روور اور چائنا کا جو Tianwen-1 ہے وہ تینوں کے تینوں وہاں پر پہنچے. اور انفیکٹ سیٹلائٹ امیجری سے اب ہمیں یہ بھی پتہ لگا ہے کہ مارس میں انڈر گراؤنڈ پانی کا بھی ذخیرہ ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پانی ہوتا ہے, پانی آپ کو ملے تو بہت چانسز ہیں
کہ وہاں پر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی لائف ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ایلینز گھوم رہے ہیں, بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے, جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگین جو فنڈامنٹل کویسچن ہے جو ہم ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں اپنے آپ سے, اس کا بھی جواب شاید ہمیں آنے والے سالوں میں مل ہی جائے, اور یہ بہت بڑی بات ہوگی. اور ایک اور جو بہت بڑا کام ہوا ہے وہ کہ پہلی بار ایک اسپیس شپ نے تقریباً سورج کو چھو لیا ہے. دس از آلسو انٹرسٹنگ. اس کو پارکر سولر پروب کہا گیا ہے, اور 2018 سے وہ سورج کے چکر لگا رہا ہے اور اس کے قریب آتا رہا ہے, اور اب اس نے بیسیکلی سورج کی جو آؤٹر لیئر ہے اس کو ٹچ کر کے اور بہت ساری ڈیٹا لے کر, انفارمیشن لے کر واپس آئی ہے. اور آپ سوچیں کہ 20 سال کیا 5 سال پہلے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ہمارے اپنے سولر سسٹم میں بھی بہت اس طرح کے کام ہوئے ہیں. مرکیوری جو سب سے قریب سیارہ ہے سورج کا, وہاں پر پہنچنا بہت مشکل تھا, وہاں تک پروبز پہنچے ہیں. وینس اور جوپیٹر کو بھی ایگزامن کیا, اور جوپیٹر کو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایک لال سپاٹ ہے وہ اصل میں ایک طوفان ہے جو میرا خیال ہے کہ پچھلے 600 سالوں سے وہاں پر گردش کر رہا ہے. وینس بھی ایک بہت انٹرسٹنگ پلانٹ ہے کیونکہ وہاں پر درجہ حرارت اتنا ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے, تو جو بھی وہاں پہ اسپیس کرافٹ لینڈ کرتی ہے وہ 5-6 منٹ سے زیادہ نہیں وہاں پر سروائیو کر سکتی. لیکن ان کی بھی ڈیٹا ریڈنگز اور ساری اب ہمارے پاس آ رہی ہیں. 2022 میں کیا ملے گا ہمیں نہیں پتا, بٹ اٹ پرومسز ٹو بی ایکسائٹنگ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.